الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. الحمدللہ آج ہماری کلاس کا پہلا دن ہے تجوید کورس اور حفظ سورۃ الرحمن کا. ہم جس حوالے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایسے ہی محفلوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے. ایسے محفلوں پر اللہ تعالیٰ سکونت نازل کرتا ہے. الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ایسے مجلسوں پر محفلوں پر سکونت نازل کرتا ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ایسے محفلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے محفلوں کا تذکرہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، آسمان کے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے. ہم لوگ مسجد میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ایسے محفلوں میں فرمائے. آمین ثم آمین. قرآن مجید صحیفہ ہدایت ہے، یہ آخری آسمانی کتاب ہے. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ساری آسمانی کتابیں، پچھلی ساری آسمانی کتابیں سب منسوخ ہو گئی. اب قیامت کی صبح تک ہدایت و رہنمائی قرآن مجید میں محصور ہو کر رہ گئی. اب قرآن مجید کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت کو تلاش کرنا یہ عین گمراہی ہے. وہاں پر اس کو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک ہدایت و رہنمائی کو قرآن مجید میں محصور کر کے رکھ دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو آپ کے سامنے بہت سارے مسائل، بہت سارے چیلنجز تھے. کیونکہ دنیا کفر و ضلالت میں مبتلا تھی، دنیا بت پرستی میں مبتلا تھی. تو ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو کوئی ایسا ہتھیار دیا جائے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مصائب کا، آنے والے مشکلات کا آپ سامنا کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسے عظیم ہتھیار کو نوازا. اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے عظیم نعمت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا کیا جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے سارے چیلنجز کا، کفار و مشرکین کے سارے منصوبوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کیا. اور اس قرآن کے سامنے مشرکین مکہ کے سارے منصوبے فیل ہو گئے. مشرکین مکہ کے سارے تدبیریں یہاں پر آ کر اپنا دم توڑ دیتی تھی. قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا اور بنیادی حق قرآن مجید پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سیکھنا، یہ اس کا بنیادی حق ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے. قرآن مجید کو سیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی تعلیم دی ہے. اور جو شخص تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اس کے اصول و قواعد کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے، پہلے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص مہارت کے ساتھ، جو بندہ مہارت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تجوید کے ساتھ، ایسے بندے، ایسے لوگ ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سفارت کا کام، وحی کا کام کیا کرتے تھے. اور جو لوگ ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، ابھی قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو ایسے بھی لوگوں کی پیارے نبی نے ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی فرمائی.
پیارے نبی نے کہا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ شاق لہو اجران، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، رک رک کر پڑھتے ہیں، ان کو قرآن مجید پڑھنا بہت شاق گزرتا ہے، لہو اجران، ان کے لیے تو دگنا اجر ہے، دو اجر ہیں، ایک تلاوت کرنے کا اجر ہے، ایک دوسرا کہ پڑھنا نہیں آتا پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دو اجر ہیں، دگنا اجر ہے۔ لیکن کچھ لوگ کرتے کیا ہیں کہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید پڑھیں گے تو اس میں غلطیاں ہوں گی تو ہمیں گناہ ملے گا، اس وجہ سے قرآن مجید پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کے بس میں جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اس طاقت اور استطاعت کے مطابق آپ قرآن مجید پڑھیں، اس کے باوجود اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، پھر بھی اگر غلطیاں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے دنیا میں بہت ساری نعمتیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ برکتوں کا سلسلہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت تک، قیامت تک یہ نعمتوں کا سلسلہ، برکتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کل حشر کے میدان میں روزہ آئے گا، سفارش کرے گا رب منعته الطعام بالنہار، یا رب پروردگارا میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے روکے رکھا، اس بندے نے دن میں روزہ رکھا، میری سفارش کو قبول فرما۔ پھر قرآن مجید آئے گا، وہ بھی سفارش کرے گا رب منعته النوم باللیل، اے اللہ اس بندے کو میں نے رات میں نیند سے، سونے سے روکے رکھا، اس نے رات میں جاگ جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کی، تیرے کلام کی تلاوت کی، پروردگارہ میری سفارش کو قبول فرما۔ جب روزہ اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اللہ کا کلام قرآن مجید سفارش کرے گا، تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ ان سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور فضیلت، کل اعلان ہوگا حشر کے میدان میں قاری قرآن کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا یقال لقاری القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ ایک قاری قرآن کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن مجید پڑھتا جائے، جنت ہے اس کی منزلیں چڑھتا جا۔ جس طرح تو قرآن مجید دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، اسی طرح قرآن مجید پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام کیا ہوگا، تیری منزل کیا ہوگی، جہاں پر تیری آخری آیت ختم ہوگی، جہاں پر تم پڑھنا ختم کرو گے وہی تمہارا مقام ہوگا، وہی تمہاری منزل ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید جتنا زیادہ ہم حفظ کریں گے، قرآن مجید جتنا زیادہ ہمیں یاد ہوگا، جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے، جنت میں اسی قدر ہمیں نعمتیں ملیں گی، جنت میں اسی قدر اتنے اعلیٰ مقام ہمیں نصیب ہوں گے۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک اور بنیادی حق قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنا، اپنی آواز کو خوبصورت بنا کے پڑھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آواز سے مزین کرو، یعنی قرآن مجید کو اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں پڑھا کرو۔ اچھی آواز میں ایک تو ہوتا ہے گانوں کی آواز میں پڑھنا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، گانوں کی آواز میں، نظموں کی آواز میں، قوالی کی آواز میں پڑھنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنا، خوبصورت آواز میں پڑھنا، اس کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کس کی آواز سب سے بہترین آواز ہے، کس کی آواز سب سے عمدہ آواز ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ قاری جس کی تلاوت آپ سنو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو یوں محسوس ہو کہ بندہ قرآن مجید کے اثر کو اپنے دل پر لے رہا ہے،
اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، اللہ کے ڈر سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، تو سمجھو اس بندے کی آواز سب سے بہترین آواز ہے، سب سے خوبصورت آواز ہے۔ تو قرآن مجید کو اچھی آواز میں، آواز کو مزین کر کے خوبصورت آواز میں پڑھنا، یہ بھی قرآن مجید کا ایک حق ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید ہی کے تعلق سے، حفظ کے تعلق سے اور چند چیزیں ہیں کہ قرآن مجید کو کیسے حفظ کریں۔ اب ہم اتنی بڑی عمر میں پہنچ گئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم اس عمر میں کیسے قرآن مجید کو حفظ کریں، قرآن مجید یاد نہیں ہوتا اس عمر میں، کیسے حفظ کریں۔ مدارس میں بھی کیا کرتے ہیں، 10 سال سے بڑھ کر جس کی عمر ہے اس کو خاص کر حفظ کے مدارس میں نہیں لیتے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہم لوگ اس عمر میں حفظ نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، بالکل، اس عمر میں بھی ہم قرآن مجید حفظ کر سکتے ہیں، قرآن مجید ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے آ کر کہے کہ اس عمر میں ہم کیسے حفظ کریں، قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ کا ایک جملہ ہی غلط ہے، آپ کا ایک کہنا ہی غلط ہے۔ اس عمر میں بھی ہم لوگ حفظ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی تھیوری کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آدھا راز، آدھا حفظ کرنے کا راز آپ کے سوچ میں چھپا ہوا ہے۔ جس دن آپ اپنی سوچ بدل دیں گے، جس دن آپ اپنی تھیوری بدل دیں گے، اس دن سے آپ حفظ کرنا شروع کر دیں گے۔ حفظ کرنے کا آدھا راز، میموری پاور کا آدھا راز تو یہیں پر ہے، آپ کی سوچ میں۔ اگر آپ جس دن اپنا نظریہ بدل دیں گے، اس دن سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا قرآن مجید حفظ کرنے کا، کہ اس عمر میں بھی آپ قرآن مجید کو یاد کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آخری سورت جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کون سی سورت تھی؟ سورۃ النصر۔ یہ سورۃ النصر سب سے آخری سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس وقت پیارے نبی کی عمر کیا تھی جس وقت سورۃ النصر نازل ہوئی؟ 63 سال، 63 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہم قرآن مجید کو 63 سال، 63 سال تک بھی ہم قرآن مجید کو حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر تو کوئی بھی 63 سال، 63 سال کے تو نہیں ہیں، تو آپ کے پاس اور بہت سارا لمبا وقت ہے، آپ کے پاس اور بہت عمر باقی ہے قرآن مجید حفظ کرنے کی، تو آپ ابھی بھی اس عمر میں بھی قرآن مجید کو حفظ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کئی سارے صحابہ، بیشتر صحابہ جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، وہ بڑی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا، بڑی عمر میں قرآن مجید کو یاد کیا۔ تو ہم بھی قرآن مجید کو یاد کر سکتے ہیں اس عمر میں، اس عمر میں بھی ہم قرآن مجید کو حفظ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یاد کرنے کی صلاحیت، حفظ کرنے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ دی ہے، جسے ہم میموری پاور کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی۔ تو ہر انسان کچھ نہ کچھ ہے نا حفظ کر سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے۔ لِلذِّكْرِ، یہاں پر ذکر کے 2-3 معنی ہیں۔ ذکر کا ایک معنی سمجھنا، ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ ذکر کا ایک معنی یہاں پر نکالا گیا ہے حفظ کرنا، ہم نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ لیکن اس کا اصل معنی جو ہے وہ ہے نصیحت حاصل کرنا۔ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم حفظ کا معنی بھی لیں گے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو زیادہ تیزی سے جلدی میں حرکت نہ دیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو لے کر آتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بہت تیزی سے جلدی اس کو حرکت دیا کرتے، کہیں بھول نہ جائیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا، بے شک اس قرآن مجید کا جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان پر پڑھنا یہ سب ہمارے ذمے ہیں۔ جب آپ ایسی آیتیں سنیں گے تو آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک ہمت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے یہاں پر پیارے نبی سے یہی کہا کہ اس قرآن مجید کا جمع کرنا، اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ تو آپ ایسی آیتیں جب سنیں گے تو آپ کے اندر ایک ہمت آئے گی کہ ہم قرآن مجید یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ضرور ہمارے ساتھ مدد ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ بھی ہے نا قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے اندر بھی ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ بھی قرآن مجید حفظ کرنا شروع کریں گے اور آپ کے اندر بھی ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس عمر میں قرآن مجید حفظ کرنا، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اکثر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے صحابہ جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا، حفظ کیا، وہ بڑی عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے۔ اس دور میں بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ بڑی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اور وہ بھی بہت ہی کم مدت میں، کم وقت میں قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا ہے۔ جامعہ سلفیہ کے ایک بڑے استاد، وہاں کے جو ایک ہیڈ تھے، بہت جینیس، بہت ذہین و فطین تھے، انہوں نے جب وہاں سے عالمیت فضیلت مکمل کی، فضیلت مکمل کرنے کے بعد، عالم بننے کے بعد جب اپنے گاؤں گئے، والدین نے کہا کہ اس مرتبہ تراویح کی نماز ہمارا بیٹا، ہمارا فرزند پڑھائے گا۔ یہ تو حفظ نہیں کیے تھے مدرسے میں، صرف عالم فاضل بن کے آئے تھے، حفظ نہیں کیے تھے۔ تو جب ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ ہے نا اس مرتبہ تراویح کی نماز پڑھائیں گے، تو جانتے انہوں نے کیا کیا؟ تراویح کی نماز ہوتی ہے عشاء کے بعد میں، تو انہوں نے فجر کے بعد سے یاد کرنا شروع کیا۔ فجر کے بعد سے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے عشاء تک انہوں نے مکمل ایک پارہ یاد کر لیا، ایک پارہ حفظ کر لیا۔ صبح سے رات تک ایک پارہ حفظ کر لیا، اس کے بعد تراویح میں پورا مکمل پارہ انہوں نے سنا دیا۔ دوسرے دن اس طرح، تیسرے چوتھے دن، مکمل ایک مہینے میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ بہت ذہین و فطین تھے، ایسے مثالیں بھی آتی ہیں جو بہت ذہین و فطین تھے، انہوں نے مکمل ایک مہینے میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنے کا شوق چاہیے، جذبہ چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ میں خود ابھی قطر میں تھا، تو وہاں پر ایک لڑکا تھا، وہ خود بھی ہے نا ایک سال میں، صرف ایک سال میں قرآن مجید کو ہے نا اس نے حفظ کر لیا، قرآن مجید کو مکمل اس نے یاد کر لیا۔ تو اس طرح ایسے کئی سارے واقعات آپ بھی سنے ہوں گے، یا یوٹیوب پر اگر آپ نے سرچ کیا تو وہاں پر بھی ہے نا مصر میں فلاں نے اتنے مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا، مدینہ میں فلاں نے کیا، مکہ میں فلاں نے کیا، اس طرح بہت سارے واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ اس عمر میں اور بہت کم مدت میں بھی ہے نا ہم لوگ قرآن مجید کو یاد کر سکتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور آخری چیز کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کس طرح قرآن مجید کو یاد کیا جائے، کس طرح قرآن مجید کو حفظ کیا جائے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس بھی الگ الگ طریقے ہوں گے، آپ نے بہت سارے صورتیں حفظ کی ہیں، اپنے طریقے سے آپ نے اس کو حفظ کیا ہے۔ تو اس میں اور ایک جو بہترین طریقہ ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا، ایک لفظ کو، ایک ٹکڑے کو آپ ہے نا بار بار اس کو پڑھیں، بار بار ریپیٹ کریں۔ اب جیسے ایک آیت کو میں بھی آپ کو یاد کراؤں گا انشاءاللہ۔ تو سورۃ الرحمن کی ایک آیت لیں گے، جس میں ایک آیت جو بہت زیادہ مرتبہ آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی آیت کو لیں گے۔ تو اس میں ایک ٹکڑے کو، ایک لفظ کو ہے نا پہلے اس کو لیں گے، اس کو بار بار آپ ریپیٹ کریں۔ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اتنی آیت ہے، اس میں پہلے حصے کو لیں گے فَبِأَيِّ، اب اس کو بار بار 5 مرتبے 10 مرتبے آپ پڑھیں گے، فَبِأَيِّ۔ ایک مشہور جملہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو، کسی بھی جملے کو اگر آپ 20 مرتبے 20 ٹائمز اگر کسی بھی لفظ کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ لفظ آپ کا غلام ہو جائے گا، وہ جملہ آپ کا غلام ہو جائے گا، مطلب آپ کے دماغ میں بالکل گھس جائے گا جملہ، کبھی بھول نہیں سکتے آپ۔ اس طرح مشہور جملہ ہے، 20 مرتبے اگر آپ کسی لفظ کو ہے نا پڑھیں گے
تو جملہ آپ کا غلام ہو جائے گا، بالکل اچھی طرح آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا جملہ۔ کسی کو 5 مرتبہ پڑھنے سے بھی یاد ہو سکتا ہے، کسی کو 10 مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو سکتا ہے، کسی کو 15 مرتبہ۔ تو جتنا آپ اس کو زیادہ پڑھیں گے اتنی اچھی طرح آپ کو ہے نا ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ آپ کو پہلے سے یاد ہے آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اچھا خیر آپ کو پہلے سے یاد ہے، تو اس طرح ایک دوسری آیت کو لیں گے ہم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ آیت ہے، اس کو کس طرح یاد کریں گے؟ 5 مرتبہ آپ وَلَقَدْ پڑھیے سب، وَلَقَدْ 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 وَلَقَدْ، اس کے بعد يَسَّرْنَا 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 يَسَّرْنَا۔ اب اس کو 5 مرتبہ پڑھ لیا، اب پھر دونوں کو ملا کر 5 مرتبہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا قَدْ يَسَّرْنَا۔ اس کے بعد کا جملہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ اب اس طرح آپ پڑھتے رہیں گے، اسی میں آپ ہے نا اچھی آواز لے کر آنا ہے، اسی میں لہر پیدا کرنا ہے تاکہ آپ ہے نا اس سے بور محسوس نہ کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ اب اس کے بعد کا جملہ لیں گے لِلذِّكْرِ لِلذِّكْرِ لِلذِّكْرِ، اب پھر شروع سے ملائیں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اب اس کے بعد کا جملہ لیں گے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اس طرح اگر آیت بڑی ہے تو اس کو آدھا آدھا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اس کو یاد کریں، چھوٹی آیت ہے تو ہم اس کو ایک ہی مرتبہ میں یاد کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ آیت پھر شروع سے پڑھیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب تو ہم نے صرف 5 مرتبہ اس کو پڑھا ہے، اب کس کس کو یاد ہوئی آیت یہ پڑھیے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو دیکھیے ہم نے صرف 5 مرتبہ پڑھا ہے، انہوں نے ایک آیت کو ہے نا حفظ کر لیا۔ تو اس طرح اگر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو اور اچھی طرح یاد ہو جائے گی، 15 مرتبہ پڑھیں گے، 20 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ جملہ آپ کا غلام ہی بن جائے گا، کبھی آپ بھول ہی نہیں سکتے اس کو۔ تو اس طرح ایک آیت ہے، جب آپ کسی بھی آیت کو یاد کر رہے ہیں، سورہ کو یاد کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا ہے، اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے، یعنی بالکل تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آیت ویسے آپ کو ہے نا یاد ہوگی۔ اگر آپ نے غلط یاد کر لیا، یعنی غلط پڑھتے وقت آپ نے اس کو غلط پڑھ لیا تو آیت ویسے غلط آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو اسی لیے پہلا کام کیا ہے، اس آیت کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی مخارج کے ساتھ ہے نا اس کو پڑھنا ہے، تو تبھی وہ آیت ہے نا آپ کو اچھی طرح ذہن میں محفوظ ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اور کچھ چیزیں ہیں یاد کرنے کے تعلق سے، کہ یاد کرنے کے لیے ہے نا آپ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر شور و غل نہ ہو، جہاں پر آوازیں نہ ہو، اور جہاں پر دوسری چیزیں آپ کو نظر نہ آتی ہوں۔ علماء تجربے کے بعد کہتے ہیں کہ یاد کرنے کے لیے جو اس طرح جو کونے جو ہوتے ہیں، یہ ٹرائنگل ایسے کونے میں ہے نا، وہاں پر اگر آپ بیٹھ کے یاد کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت جلدی یاد ہوگا، کیونکہ ویسی جگہ پر اگر آپ بیٹھ کے یاد کریں گے، پڑھیں گے کہ آیت کو بار بار، تو آواز ہے نا دیوار کو لگ کے پھر واپس آپ کے پاس آئے گی، تو اس سے آپ کے ذہن میں آواز ہے نا جائے گی، اس سے آپ کو پڑھنے میں اور مزہ بھی آئے گا اور دلچسپی آئے گی، تو اس سے آپ کو ہے نا اور جلدی یاد ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے کونے ہیں، وہاں پر آپ ہے نا بیٹھ کے یاد کر سکتے ہیں، یا ایسی صرف دیوار کی طرف۔ اگر موبائل یوز نہیں کریں گے پڑھتے وقت، موبائل بھی یوز کر رہے ہیں، دوسرے بھی کام کر رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں، تو اس سے یاد نہیں ہوگا۔
یاد کرتے وقت پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ، ذہن بالکل ایک ہی جگہ پر آپ کا ہونا چاہیے، اس سے ہے نا آپ کو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اور جو چیزیں یعنی کوئی یاد آپ کو مشکل ہو رہی یاد کرنے کے لیے، اس کو زیادہ بار ریپیٹ کریں، اس کو بار بار پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو آپ اگر بار بار پڑھیں گے تو وہ چیز ہے نا ذہن میں ایک محفوظ ہو جائے گی، وہاں پر ایک ڈاٹ کی طرح ہے نا بن جائے گا۔ جیسے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ویلڈنگ جو کرتے ہیں کسی جگہ پر، وہاں پر ہے نا بالکل دھبا ہو جاتا ہے، کچھ نشان پڑ جاتا ہے، یا ڈرل مشین سے کہیں پر آپ ہول کر رہے ہیں، سوراخ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہے نا ایک سوراخ سا پڑ جاتا ہے۔ تو ویسے ہی اگر آپ کسی بھی لفظ کو بار بار پڑھیں گے، اس کا بہت زیادہ اثر آپ لیں گے، تو وہ چیز ہے نا آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں ایسے وہاں پر ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، وہاں پہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح ڈاٹ، کس طرح کا نقطہ ہے، وہ تو ایک سائنٹیفک چیز ہے، لیکن آپ جس چیز کا زیادہ اثر قبول کریں گے، وہ چیز ہے نا آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی، آپ کے ذہن میں وہ چیز ہے نا بیٹھ جائے گی۔ جب بھی وہ واقعہ وہاں سے گزریں گے، آپ کو ہے نا واقعہ یاد آ جائے گا۔ آپ نے ممبئی میں وہاں پر کہیں کسی جگہ پر گیا تھا، تاج محل پر آپ گئے تھے، وہاں پر ہے نا کسی واقعے کو آپ نے اس کا بہت زیادہ اثر لیا تھا، تو جب بھی آپ وہاں پر جائیں گے آپ کو واقعہ یاد آ جائے گا۔ کسی سمندر کے پاس آپ گئے تھے، وہاں پر آپ نے کسی چیز کا زیادہ اثر لیا تھا، تو جب بھی اس سمندر کے پاس جائیں گے آپ کو ہے نا واقعہ یاد آ جائے گا، کیونکہ ذہن میں وہاں پر ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے جس کا آپ نے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں، جیسے کہ اب وہ جو ہے کیا نام ہے آپ کا، زکریا ارشاد، اب وہ بھی ہے نا کچھ آیت رمضان میں ہے نا عصر کے بعد میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہے نا ایک قاری کی آواز میں بار بار سنتا ہوں، صرف وہی آیت ہے نا مجھے ان کی آواز میں پڑھنا آتا ہے، دوسری آیت نہیں آتا۔ تو انہوں نے اس آیت کو اتنی بار سنا، وہ آیت ہے نا اسی آواز میں ان کو پڑھنے کی پریکٹس ہو گئی، دوسری آیت نہیں پڑھ سکتے اس طرح، اس آیت کا انہوں نے بہت زیادہ اثر قبول کیا، تو اس وجہ سے ہے نا ان کو اس طرح کی آواز ہے نا آگے جب بھی وہ آیتیں آتی وہ ہے نا اسی آواز میں ہے نا پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ دوسری آواز میں نہیں پڑھیں گے۔ تو اس طرح ہے نا جس چیز کا آپ زیادہ اثر قبول کریں گے تو وہ چیز ہے نا آپ کے دماغ میں جا کر ایک نقطے کی طرح، ایک ڈاٹ کی طرح وہاں پر ہے نا محفوظ ہو جائے گی۔ جب بھی وہ آیتیں، جب بھی اس جگہ پر آپ گزریں گے تو وہاں پر ہے نا آپ کو وہ چیزیں یاد آ جائیں گی۔ تو اس لیے جو چیز آپ کو مشکل ہو رہی ہے، جو آیت آپ کو مشکل ہو رہی ہے، اس آیت کو، ان چیزوں کو آپ ہے نا زیادہ بار ریپیٹ کریں، اس کو ہے نا زیادہ مرتبہ پڑھیں، تو اس سے آپ کو چیز اور بھی اچھی طرح محفوظ ہو جائے گی۔ اسی لیے احادیث میں کیا کہا گیا کہ جب بھی آپ کو کوئی غم لاحق ہو، کوئی مصیبت آئے، تو اس کو زیادہ سوچنا نہیں، یعنی اس کا زیادہ اثر قبول نہیں کرنا ہے غم کا۔ کچھ بھی آپ کا نقصان ہو گیا، کچھ مصیبت آ گئی، تو کیا کہنا ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، یعنی اللہ نے مقدر میں رکھا تھا، ہو گیا، بس اس طرح کہہ کے گزر جانا ہے۔ نہیں مجھے نقصان ہوا ہے، مجھے لاس ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اس طرح کرتے بیٹھیں گے تو جب بھی غم آئے گا وہ واقعہ یاد آئے گا آپ کو، وہ ہے نا لاس و نقصان آپ کو ہے نا یاد آ جائے گا۔ تو اسی لیے کچھ بھی آپ کو، کسی بھی چیز کا آپ ہے نا اثر زیادہ قبول نہیں کرنا ہے۔ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں رکھا تھا، ہو گیا، اس طرح کہہ کے وہاں سے گزر جانا ہے۔ آپ اگر میں فلاں اس جگہ پر نہ جاتا تو اس طرح حادثہ نہ ہوتا، اگر میں اس طرح گاڑی نہ چلاتا تو میرا حادثہ نہ ہوتا، اسی کو بار بار دہراتے رہیں گے تو جب بھی آپ گاڑی چلائیں گے، اس جگہ سے گزریں گے، وہ واقعہ آپ کو یاد آئے گا، آپ کے غم میں تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح ہے نا اچھی چیزوں کا اثر قبول کرنا ہے، جیسے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا پھر کوئی اور اچھی بیانات سن رہے ہیں یا کسی اچھی چیز کو آپ نے دیکھا، تو ایسی چیزوں کا جب آپ اثر قبول کریں گے تو آپ کے ذہن میں وہ چیز ہے نا بالکل پتھر کی طرح، پتھر کی لکیر کی طرح ہے نا محفوظ ہو جائے گی۔ ایک آخری چیز بتا کر میں سورۃ الرحمن کو ہے نا شروع کر دیں گے آج کے ہی کلاس میں، کہ سب سے اچھا وقت حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے کون سا ہے؟ کون سا ہے آپ ہی بتائیے۔ جی ہاں، گڈ، فجر کے بعد کا وقت، اس سے اچھا وقت فجر سے پہلے کا وقت، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، فجر سے پہلے کا وقت، فجر کے بعد کا وقت، اسی طرح مغرب کے بعد کا وقت بھی ہے نا بہت ہی اچھا وقت ہے یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔ مغرب کے بعد کا وقت بہت اچھا ہے یاد کرنے کے لیے، اس وقت جب آپ نے ہے نا ظہر کا کھانا بہت ہی مطلب وقت پر کھایا ہے،
آپ ظہر کا کھانا کھائے 4 بجے 5 بجے تو پھر آپ کو ہے نا یاد نہیں ہوگا، بلکہ اور سے سستی آ جائے گی، آپ کو اور نیند آ جائے گی مغرب کے بعد میں۔ تو آپ ظہر کا کھانا اگر وقت پر کھا لیے تو مغرب کے بعد کے وقت میں بھی اگر آپ حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ بھی ہے نا بہت اچھا وقت ہے حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ تو حفظ کرنا، قرآن مجید کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اس بڑی عمر میں بھی آپ ہے نا حفظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک دن میں ایک آیت بھی اگر آپ نے یاد کر لی، قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ مختلف اس میں اقوال ہیں، 6666 آیتیں ہم رکھ لیں گے، اس میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو اتنی آیتیں اگر آپ نے ایک دن میں ایک آیت بھی یاد کر لی تو 6666 دنوں میں آپ حافظ بن سکتے ہیں، صرف ایک آیت بھی اگر آپ نے دن میں یاد کر لی۔ اگر اسی طرح آپ نے 2 آیتیں یاد کری، 3 آیتیں یاد کر لیں، اگر آپ آیتیں زیادہ کر لیے تو آپ اور کم وقت میں ہے نا یاد حافظ بن سکتے ہیں۔ اگر ایک آیت یاد کریں گے تو تقریباً 11-12 سال میں ہے نا آپ حافظ بن سکتے ہیں مکمل۔ اگر وہیں پر آپ نے 2 آیتیں یاد کر لی، 3 آیتیں یاد کر لی، 4 آیتیں یاد کر لی تو اس سے ہے نا اور کم سالوں میں آپ ہے نا حافظ بن سکتے ہیں۔ اگر 4 آیتیں اگر آپ یاد کر لیے تو اس کے اب 4 سال میں ہے نا حافظ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 6 آیتیں یاد کر لی تو 3 سال میں حافظ بن جائیں گے۔ اسی طرح 9 آیتیں اگر آپ ایک دن میں یاد کر لیں تو 2 سال میں، 18 آیتیں یاد کر لی تو آپ ہے نا ایک ہی سال میں ہے نا حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ تو کوئی مشکل کام نہیں، بس دلچسپی چاہیے، شوق چاہیے، قرآن مجید سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سے ہے نا آپ ایک دن میں اگر 1-2 آیتیں یاد کر لیں تو آپ ہے نا بہت جلد حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں قرآن مجید کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، کون سے اوقات میں قرآن مجید حفظ ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم سورۃ الرحمن کو حفظ کرنا شروع کر دیں گے۔ جو تجوید بھی ہے تو اس کو ہم کل شروع کریں گے، کیونکہ اگر آپ نوٹ بک اور پین اگر لے کر آتے تو اس میں کچھ چیزیں میں لکھا تھا، آپ بھی ہے نا اس میں نوٹ کرتے لکھتے اس کو، تو بہتر ہوتا ہے کہ کل سے آپ ہے نا ایک پین اور نوٹ بک لے کر آ جائیں۔ اگر کسی کے پاس نورانی قاعدہ ہے تو وہ بھی لے کر آ جائیں۔ تو تجوید کو انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے۔ آج سورۃ الرحمن کو ہے نا اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نکال لیجئے سورۃ الرحمن۔ نکال لیے سب؟ قرآن نہیں ہے تو آپ ہے نا موبائل میں نکال لیجیے سورۃ الرحمن کو۔ تو سب سے پہلے حفظ کرنے کے لیے تلاوت صحیح ہونی چاہیے، کہ آپ ہے نا اس کو صحیح مخارج تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح ہے نا وہ حفظ ہو جائے گا۔ تو پہلے میں پڑھوں گا، آپ میرے بعد ہے نا ریپیٹ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ تو آج کے لیے 6 آیتیں کافی ہیں۔ تو اس کا صرف میں ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہے نا اس کا ترجمہ بھی کچھ سمجھ میں آ جائے قرآن مجید پڑھتے وقت۔ الرحمن، رحمان نے، الرحمن کا معنی رحمان نے، علم القرآن، جس نے قرآن مجید سکھایا، جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اصل میں اس چیز کا جواب ہے کہ مکہ کے لوگ کہتے تھے، مشرکین مکہ، کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے،
کوئی اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتا ہے اور بیر نبی آ کر ہمارے پاس بیان فرماتے ہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن مجید سکھایا، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، خلق پیدا کیا، انسان جس نے انسان کو پیدا کیا. یعنی جو کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے تھوڑا تھوڑا ترقی کرتے ہوئے بعد میں انسان بنا. ڈارون کہتا ہے، سائنٹسٹ وہ کیا کہتا ہے کہ انسان ہے نا پہلے بندر تھا، بعد میں تھوڑا تھوڑا ترقی کرتے بعد میں انسان بنا. تو یہ ہے نا وہیں پر یہاں پر بتایا جا رہا خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی پیدا کیا. بندر ایک الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اس کے بعد علمہ البیان، علمہ اس نے سکھایا، بیان مطلب قوت گوئے، بات کرنے کی صلاحیت. علمہ البیان، اسی نے بولنا سکھایا. اور یہ بولنے کی جو طاقت ہے، یہ جو صلاحیت ہے، کوئی معمولی طاقت نہیں. اصل میں یہ اپنی ہر انسان کی اپنی مادری زبان ہے، جو ہر انسان، ہر بچہ ہے نا بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کی سکھائے کے جو سیکھ لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے نا ایک نعمت ہے جو ہر انسان سیکھ لیتا ہے. اور قوت گویائی آج دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں، جتنے بھی صدر پریسیڈنٹ جو بھی ہیں، یہ سب اس مقام تک کیسے پہنچے؟ علم سے اور اپنی زبان سے، قوت گویائی سے، اپنی زبان کی وجہ سے انہوں نے یہاں تک پہنچایا. تو قوت گویائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد میں الشمس والقمر بحسبان، الشمس کہتے ہیں سورج، القمر چاند، سورج اور چاند بحسبان حساب کے ساتھ، یعنی سورج اور چاند حساب سے ہیں، یعنی اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں سورج اور چاند. اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے والنجم والشجر یسجدان. نجم کہتے ہیں ستارے کو، شجر کہتے ہیں درخت کو. ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ نے اور دوسرے مقامات پر بھی اس طرح فرمایا ہے کہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو 6 آیتیں آج کے لیے کافی ہیں. تو آپ ان 6 آیتوں کو یاد کریں گے، اس کو یہیں پر آپ حفظ کر کے مجھے سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کلاس ختم کریں گے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کسی بھی جملے کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ ہے نا ویسے چھوٹی آیتیں ہیں، اس کو آپ 5 مرتبہ 10 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہے نا یاد ہو جائیں گی. تو میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ اس کو ہے نا 5 مرتبہ میرے بعد پڑھیے. الرحمن، 5 مرتبہ پڑھیے. الرحمن، ٹھیک. اس کے بعد علم القرآن، اب دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیے. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. ٹھیک. اس کے بعد کیا؟ خلق الانسان، خلق الانسان، خلق الانسان، خلق الانسان، خلق الانسان. اب پھر شروع سے پڑھیے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان. اب آپ خود بغیر دیکھ کے پڑھیے 3 آیتوں کو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب کو یاد ہوں گے 3 آیتیں. اب اس کے بعد چوتھی آیت لیں گے. علمہ البیان، پھر شروع سے پڑھیے.
الرحمن علم